آج ہم نے اس شہزادے کا پرسہ دینا ہے جو 2 گھروں کی رونق تھا اور جس کے جانے سے کربلا میں 2 گھر اجڑ گئے۔ پہلے تو ہم پرسہ دیں گے اس بات کا کہ واہ قاسم، کیا مقدر ہے تیرا کہ پہلے 1.5 برس کی عمر میں بابا کے کلیجے کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، پھر اسی قاسم کی ماں نے 13 سال کے بچے کے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہوئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مصائب کی گھڑیاں ہیں عزیزاں، مختصر سے ٹائم میں مصیبت بیان کرنی ہے، بڑی دکھ سے بھری ہوئی درد بھری شہادت ہے۔ کوشش کرنا کہ جی بھر کے پرسہ دینا، بخیل بن کے نہ رونا، رونا نہ آئے، رونے والی شکل بنا لے۔ یہ آنسو یقیناً آخرت میں نجات کا باعث بننے والے ہیں، کیوں تیرے آنسو جناب سیدہ کے رومال کی زینت ہے۔ عزیزدارو، روز عاشور یہ 13 سال کا جوان بار بار اپنے چچا حسین کے پاس آ کے اجازت طلب کرتا ہے، چچا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، دشمن بار بار للکار رہا ہے، بار بار پوچھتا ہے کہ کیا میرا شہداء کی لسٹ میں نام ہے۔ جب جب قاسم نے مولا سے اجازت مانگی، مولا نے فرمایا قاسم، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی حسن کی زیارت کروں تو میں تمہیں دیکھتا ہوں، قاسم میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، ابھی ٹھہر جاؤ۔ عزیزدارو، کہیں لکھا ہے 7 مرتبہ، کہیں سے بھی زیادہ، میں کم پہ اکتفا کرتا ہوں۔ جناب قاسم نے 7 مرتبہ جب اجازت مانگ چکے اور اجازت نہ ملی، اس مرتبہ یہ ننھا شہزادہ خیمے کی پچھلی جانب جا کر اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے زمین پر بیٹھ گیا۔ ذہن میں رہے قاسم یتیم ہے، بچوں والے بیٹھے ہو، جس بچے کا باپ نہ ہونا، اس بچے کی ماں اپنے بچے کو روتا ہوا برداشت نہیں کرتی، اگر وہ روتا ہوا دیکھ لے تو فوراً جا کر پوچھے گی بیٹا تمہیں کس نے مارا۔ بس عزادارو، قاسم کو ایسے ہی دیکھا جناب ام فروا نے۔ جب بتایا نا کہ مجھے چچا اجازت نہیں دے رہے، کہا قاسم تمہیں یاد نہیں تمہارے بابا نے تمہیں ایک خط لکھ کر دیا تھا جس کو تعویذ بنا کر تم نے باندھ رکھا ہے، وہ اسی وقت کے لیے تو تھا۔ قاسم وہ تعویذ کھول کے تو دیکھو، تمہارے بابا حسن نے کہا تھا کہ جب قاسم مصیبت میں ہو تو اس خط کو کھول کے پڑھ لینا۔ عزادارو، جملہ سنو گے؟ جناب قاسم نے وہ تعویذ کو کھولا، خط کو دیکھا، خط پہ لکھا ہوا تھا یا بنیا قاسم، او میرے دل کے ٹکڑے قاسم، میرے پیارے بیٹے قاسم۔ کیا لکھا تھا کہ جب تم اس وجہ تو، جب تم کو یہ لگے، کیا لگے کہ امکل حسین، تمہارا چچا حسین، غریباً مظلوماً عطشاناً وحیداً، کہ تمہارا چچا حسین مظلوم ہو گیا ہے، غریب ہو گیا ہے۔ قاسم، اس وقت یہ خط میرے بھائی کو دکھانا، وہ تمہیں
اجازت دے دیں گے. بس عزادارو ایک مرتبہ جناب قاسم وہ خط لے کر جناب سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہوئے. بھائی شرما کے نہ رونا, 2 جملے مجھے کہنے ہیں, جی بھر کے رو لینا, ماتم کر لینا. جب جناب سید الشہداء کی خدمت میں قاسم وہ خط لے کر حاضر ہوئے, مولا نے خط کو دیکھا, خط کو پڑھا. ایک جملہ لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا؟ کہا حسین بھیا کہیں میرے قاسم کی یتیمی اسے شہادت سے محروم نہ کر دے. جب یہ خط دیکھو تو میرے قاسم کو مزید دیر نہ کرانا. عزادارو یہ جملہ پڑھا, مولا حسین نے آسمان کی طرف دیکھا, آواز دے کر کہا بھائی حسن تمہیں میری غربت کو یاد رکھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. فرصت دیتے آنا, بلند آواز سے گریا کر, حسین کی اماں عظیم اجر عطا کرے گی. بس عزادارو یہ جملہ پڑھنا تھا. مولا حسین نے عباس کو آواز دی, کہا عباس قاسم کے جانے کی تیاری کرو. جناب عباس آگے بڑھے. ایک مرتبہ مولا فرماتے قاسم کو زرہ پہناؤ. عزادارو ذہن میں رہے 13 سال کا جوان ہے. زرہ لائی گئی, قاسم کو جب پہنائی گئی زرہ پوری نہیں آ رہی. قاسم کے لیے زرہ موجود نہیں, کوئی زرہ بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے. عزادارو جاؤ ذرا مقتل کو جا کر پڑھو. کربلا کا ہر شہید زرہ پہن کر میدان میں گیا, یہ قاسم اکیلا ہے جو کفن پہن کر میدان میں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. دیتے آنا بھائی, پرسا دیتے آنا. بس میں منزل کے قریب آ گیا. ایک مرتبہ جناب قاسم نے کفن پہنا. اب باری آئی تھی گھوڑے پر سوار کرنے کی. مولا نے آگے بڑھ کر قاسم سے پوچھا قاسم کیفا عندک الموت, قاسم تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ قاسم نے چچا حسین کو دیکھا, محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کے کہتا ہے مولا اگر آپ کی راہ میں قربان ہونا موت ہے تو میرے لیے اہل من الاصل شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس عزادارو بالکل قریب آ گیا. مولا نے جناب قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا. اب قاسم ہے چھوٹا, گھوڑے کی رکابیں ہیں بڑی, کاٹ کر رکابوں کو چھوٹا کیا گیا. اب دیکھو یہ بنی ہاشم کا بچہ جب میدان کی طرف بڑھا, بڑی جرت سے جا کر لڑا. ایک جملہ قاسم کی بہادری کا سن لو. عزادارو جب یہ میدان میں گیا, جاتے ساتھ دشمن پر حملہ کیا اور کئی دشمنوں کو ایک ہی وار میں فنار کیا. فوج اشقیاء میں شور مچا. یہ عمر سعد لعین کے لشکر میں ایک شامی پہلوان تھا جس کا نام ازرق تھا. اس کے 4 بیٹے تھے. عمر سعد ازرق سے کہتا ہے جا اس بچے کو جا کر جواب دے, اس نے میرے کئی فوجی ایک ہی باری میں شہید کر دیے. یہ لعین اتنا بڑا پہلوان تھا کہ شامی اس کو, امیر شام اس کو 10,000 دینار سالانہ دیا کرتا تھا. یہ سرکاری فوجی تھا, سرکاری پہلوان تھا. یہ کہتا ہے میرے لیے توہین کی بات ہے کہ میں اتنا بڑا پہلوان ہو کر 13 سال کے بچے سے لڑوں. عزادارو جملہ سنو گے؟ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا. بس میں جلدی سے آگے بڑھ رہا. اس نے اپنے پہلے بیٹے کو جناب قاسم کے مقابل بھیجا. جناب قاسم نے پہلے حملے میں اس کو فنار کیا. اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا, اس کا بھی وہی انجام ہوا. تیسرا, چوتھا, جب اس کے 4 بیٹے مارے گئے. سمجھدار لوگ بیٹھے ہو, ایمان سے بتاؤ جس باپ کے 4 بیٹے مر چکے ہو وہ کتنا غضبناک ہوگا. بس عزادارو اس مرتبہ یہ لعین کہتا ہے اب میں خود اس کے مقابل جاؤں گا. یہ اکیلا 1000 کے برابر کا تھا. یہ جناب قاسم کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آیا. علی کے پوتے نے اتنی شجاعت سے مقابلہ کیا کہ اس لعین کے 2 ٹکڑے اس طرح کیے جیسے دادا علی نے مرہب کے کیے تھے. عزادارو یہ منظر اشقیاء نے دیکھا. عمر سعد لعین کہتا ہے یہ ہاشمی بچہ ہے, یہ ایسے قابو میں نہ آئے گا, سب مل کر حملہ کرو. عزادارو خروا کے لال پہ اشقیاء نے مل کر حملہ کیا. اب ذہن میں رہے
جب تک زین پہ تھا قاسم تھا، زمین پہ آیا تو قاسم نایا تقسیم ہو گیا۔ اجرکم اللہ ماتم پرسا دیتے آنا بھائی، بالکل قریب آ گیا، 2 جملے سن لو پھر زیارت آ جائے گی۔ آج قاسم کی گٹھری برآمد ہونی ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ شہزادے کی کوئی مہندی برآمد کرتا ہے، آج اس شہزادے کی گٹھڑی برآمد ہوگی۔ بس ازادار جملہ سننا، جناب قاسم جب زین سے زمین پہ آئے، آواز دے کر کہا یا ماؤ ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے۔ ازادارو، علامہ رشید ترابی بہت بڑا نام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حسین ہر لاش کو اٹھا کے خیمے لے آیا، اکبر کے لاشے کو بھی لایا اور محمد کو لایا، عباس کے لاشے کو لایا۔ اللہ جانے یہ کیسا لاشا تھا قاسم کا کہ حسین پہلے تو اتنی تیزی سے قاسم پر پہنچا جیسے عقاب شکار پہ پہنچتا ہے، اور کہا نہ جانے وہ کتنا عجیب منظر تھا کہ جب حسین پہنچے تو ہتھیلیوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر عجیب جملہ کہا میرا اللہ، میں حسین غریب ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں تیاری کر لینا، بالکل آخری جملہ ازادارو۔ مولا جیسے ہی پہنچے، آ کر قاسم کی لاش نظر نہیں آ رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بالکل آخری جملہ جی پر کے پرسا جلے ازادارو۔ جب آ کے قاسم کو ڈھونڈنے لگے، آواز دے کر کہا قاسم بیٹا کہاں ہو؟ تمہارا غریب چچا حسین آیا۔ قاسم تم مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ قاسم آواز دو۔ ازادارو، ایک مرتبہ امام ایک ٹیلے پر چڑھے اور آواز دے کر کہا قاسم میں امام ہو کے بلا رہا ہوں، مجھے آواز دو کہاں ہو؟ ازادارو، مورخ لکھتا ہے کہ کربلا کی زمین سے کچھ ٹکڑے ہوا میں بلند ہوئے اور آواز آ رہی تھی چچا حسین کبھی ادھر سے آواز آتی مولا میں جہاں ہوں، اور آواز دے کر قاسم کہہ رہے تھے، ایک جملہ سن لینا بھائی، آواز دے کر کہہ رہے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا میں جہاں ہوں۔ ازادارو، جو ادب کا جملہ سننا چاہتے ہو، لہذا ادب میں علماء بیان کرتے کہ مولا نے جناب قاسم کے ٹکڑے ایسے چننا شروع کیے جیسے مالی باغ سے پھول چنتا ہے۔ قریب آ گیا، ایک مرتبہ مولا نے جناب قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو چننا شروع کیا، اپنی آبا کو زمین پر لٹایا، ٹکڑے آبا میں ڈالے، سمیتا کٹری پر سارا کو چھوڑو، میں بات کر لیں دوسرا میرے جیون کے اندر ڈالو، کٹری بنائی۔ اب دیکھ ذرا میری طرف، اس مرتبہ دیکھو کربلا میں مولا ہر لاشے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر لے کر گئے، جب خیمے کی طرف لے کر جاتے تو لاشا ہاتھوں پہ ہوتا۔ اس مرتبہ بیویوں نے عجیب منظر دیکھا کہ لاشا ہاتھوں پر نہیں، کندھوں پہ حسین ہوئے، بالکل قاسم جب میدان کے لیے جا رہا تھا تو اس وقت گھوڑے کی پشت پر تھا، قاسم تقسیم ہوا۔